أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، ویسے تو اس پوری زندگی کے اندر ہم کبھی بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کو یہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، اور دراصل ہماری تخلیق کا اور ہماری زندگی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور عبادت کا یہ سلسلہ آخری دم تک جاری رہے، جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہیں، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے اس سے اجتناب کریں۔ یہی ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس مقصد کی تکمیل میں لگا ہوا ہے تو وہ یہ عمل دن رات 24 گھنٹے میں، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی سال میں کرے، اللہ رب العالمین کو یہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر خاص فضل اور اس کا خاص انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ ایام، کچھ زمانے، اسی طرح سے کچھ اماکن اللہ رب العالمین نے ایسی بنائی ہیں جن میں نیک عمل کرنے کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، جن میں نیک عمل کرنے کی اہمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ایام اور یہ زمانے جن میں نیک عمل کرنے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے بطور انعام ہمیں دیا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کے بندے ان ایام میں، ان گھڑیوں میں نیک عمل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں۔ سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے کی خاص اہمیت اور خاص فضیلت ہے۔ ذی الحجہ کا یہ جو پہلا عشرہ ہے سال کے دیگر ایام سے مختلف ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں ہماری شریعت کے اندر۔ اس کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہی وہ 10 ایام ہیں اللہ رب العالمین نے جن کی قسم کھائی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت آپ بار بار پڑھتے ہوں گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، اللہ رب العالمین فجر کی قسم کھا رہا ہے، اسی طرح سے 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ان 10 ایام کی راتوں کو لیا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین
خالق کائنات، مالک رب و سما، مالک ارض و سما اگر کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے تو یہ اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہ 10 ایام اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنے اہم ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی قسم کھا رہا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ اسی طرح سے یہ جو 10 ایام ہیں جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، یہ 10 ایام اللہ رب العالمین کے حرام مہینوں میں سے ہیں اور ان حرام مہینوں کے اندر داخل ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 12 مہینوں میں سے اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں اللہ رب العالمین آگے اسی آیت کے اندر فرما رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر خاص طور سے ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے اوپر ظلم کب کرتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت سے گریز کرتا ہے، تو یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہوا۔ تو اللہ رب العالمین ان حرمت والے مہینوں میں خاص طور سے ہمیں تاکید کر رہا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کریں۔ اسی طرح سے ان حرمت والے مہینوں کی ایک خاص بات یہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اس دنیا میں پورے سال کے اندر جو سب سے افضل ایام ہیں وہ یہ 10 ایام ہیں۔ یہ 10 ایام سال میں سب سے افضل ایام ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے کچھ دنوں پہلے، آپ نے وہاں پر سنا ہوگا کہ رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہوتی ہیں ان 10 راتوں میں سے ایک رات کے اندر لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اور وہ آخر کی جو 10 راتیں ہیں ان کی خاص اہمیت ہے۔ اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 10 ایام ہیں یہ پورے سال میں سب سے افضل ہیں۔ افضل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے اندر اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو سب سے افضل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ زیادہ افضل ہے یا یہ جو 10 ایام ہیں یہ زیادہ افضل ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان دونوں طرح کے نصوص کے درمیان جمع کی صورت یہ بتائی ہے کہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس کی 10 راتیں افضل ہیں، اور یہ جو عشرہ گزر رہا ہے اس کے 10 ایام 10 دن افضل ہیں۔ یعنی راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں اور دن کے اعتبار سے یہ عشرہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح سے اس عشرے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس عشرے کے اندر اسلام کے جو ارکان ہیں، اسلام کے جتنے ارکان ہیں 5 ارکان، وہ تمام ارکان اس عشرے کے علاوہ کسی بھی دن کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ شہادتیں تو ہم ہمیشہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے نماز، ہم اس میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، آدمی کہ اگر زکوٰۃ کی مدت اس عشرے میں پوری ہو رہی ہے تو زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک رکن ہے روزہ، ان 10 ایام میں روزے بھی ہیں جیسا کہ ابھی اس کا ذکر آئے گا۔ اسی طرح سے اسی عشرے کے اندر حج ہوتا ہے۔ تو یہ 10 ایام ایسے ایام ہیں جن میں اسلام کے 5 ارکان کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس عشرے کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر، کہ پورے سال کے اندر کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ محبوب ہو بنسبت ان 10 ایام کے۔ گویا کہ ان 10 ایام میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنا محبوب ہے کسی اور دن میں نہیں، اور یہ مطلق طور سے ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ اس کے اندر رمضان بھی داخل
داخل ہے اس کے اندر محرم بھی داخل ہے، یعنی ان 10 ایام میں اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو رمضان کے مہینے میں بھی نیک عمل کرنے سے زیادہ افضل ہے ان 10 ایام میں نیک عمل کرنا۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العمل الصالح کہا، نیک عمل، یہاں پر کسی خاص عمل کی تخصیص نہیں کی کہ روزہ رکھنا یا نماز پڑھنا یا فلاں عمل کرنا۔ یہی وہ 10 ایام ہیں جن میں عمل صالح کی مطلق طور سے فضیلت ہے، جو دیگر ایام ہیں جیسے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے، لیکن یہی وہ 10 ایام ہیں جن میں مطلق طور سے ہر نیک عمل کی فضیلت، ہر نیک عمل کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور یہ خاص بات، یہ خصوصیت کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے۔ تو ان 10 ایام کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس وقت جن 10 ایام سے گزر رہے ہیں ان کے اندر نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پورے سال میں کسی بھی دن نیک عمل کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور نیک عمل کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ فلاں عمل۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو آپ داخل کر سکتے ہیں وہ ہے اللہ رب العالمین کی واجبات اور فرض کردہ عبادتیں، جیسے نمازوں کا مسئلہ ہے، 5 وقت کی نمازیں، تو اس میں اللہ رب العالمین کی جو فرض عبادتیں ہیں وہ سب سے پہلے داخل ہیں۔ جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے تو عام طور سے لوگوں کے ذہن میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ ان ایام میں روزہ رکھنا یا ان ایام میں صدقہ کر دینا، نفلی عبادتیں کر دینا۔ نہیں، سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر داخل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرض عبادتیں ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی ان ایام کی فضیلت کو پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ فرض عبادتوں کی پابندی کرے۔ اگر ہماری نمازوں میں کوتاہیاں ہیں تو ہم ان کوتاہیوں کو دور کریں، ہم اپنی نمازوں کو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ ان ایام میں پڑھیں، ہم ٹائم سے مسجد آئیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اپنی نمازوں کے اندر اور زیادہ خشوع اور خضوع پیدا کریں۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے اہم چیز اور سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ جن عبادتوں کو میں نے فرض کیا ہے۔ تو فرض عبادت سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے، تو ان ایام میں فرض عبادتوں کی زیادہ سے زیادہ پابندی کریں۔ اسی طرح سے اور بہت سارے نیک اعمال ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، دعائیں کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، صلہ رحمی کرنا، روزہ، نفلی روزے رکھنا، بہرحال جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں ان 10 ایام کے اندر ہمیں وہ تمام عبادتیں کرنی چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سال کے دیگر ایام میں کرنے سے کہیں زیادہ افضل ہے ان ایام میں کرنا۔ اسی طرح سے اس عشرے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اسی عشرے کے اندر یوم عرفہ آتا ہے، اسی عشرے کے اندر یوم عرفہ آتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی تاریخ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ الماضیہ والسنہ الباقیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا یہ کفارہ ہے۔ یہاں پہ مراد صغیرہ گناہ مراد ہیں۔ تو اگر کوئی 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، یوم عرفہ کا روزہ، نفلی روزہ، تو اس کے 2 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے۔ یہاں پر ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ ہے، نہ کہ وہ دن جس دن حجاج کرام میدان عرفات کے اندر جو ہے وقوف فرماتے ہیں۔ اس روزے کا، یوم عرفہ کے روزے کا میدان عرفات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ شبہہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس دن مکہ کے اندر حجاج کرام عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں ہم اس دن روزہ رکھیں گے۔ یہ شریعت کی روح کے خلاف ہے، یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ اگر آپ ایسا مانتے ہیں تو گویا کہ دوسرے الفاظ میں یہ مان رہے ہیں کہ آپ کی شریعت ناقص ہے،
ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ہماری شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ شریعت ہر زمانے میں اپلائی کرنے کے قابل ہے، ہر زمانے میں تطبیق دینے کے قابل ہے۔ یہ شریعت کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اس روزے کا تعلق میدان عرفات سے ہے، تو آپ بتائیے کہ 400-500 سال پہلے جب ٹیلی فون نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، اس وقت آپ کو ہندوستان میں کیسے پتا چلتا کہ مکہ کے اندر حجاج کرام میدان عرفات میں کس دن وقوف کر رہے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا چلتا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا کہ یوم عرفہ کا روزہ صرف آج کے لیے ہے، 500 سال پہلے کے لیے نہیں ہے؟ اور یہ شریعت پر ایک بڑا اعتراض ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا دعویٰ ہے، ہمارا ماننا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری شریعت ہر زمانے کے لیے ہے۔ تو کوئی ایسا حکم ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے جو کسی خاص زمانے کے لیے ہو۔ تو پہلا اعتراض تو یہ وارد ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہماری شریعت میں کسی بھی عبادت کو جس کا تعلق کسی وقت سے ہے، یہ اصول آپ یاد رکھیں، ہر وہ عبادت جس کا تعلق وقت سے ہے، اس عبادت کو کسی جگہ سے نہیں جوڑا جائے گا۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم نماز مکہ کے ٹائم سے پڑھیں گے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ مکہ کے ٹائم سے نہیں رکھیں گے۔ ہمارے لیے ہمارا وقت ہے، مکہ والوں کے لیے مکہ والوں کا وقت ہے۔ تو ہر عبادت جس کا تعلق وقت سے ہے اسے کسی مکان سے نہیں جوڑا جائے گا۔ اسی طرح سے ہماری شریعت کا ایک اصول ہے کہ ہماری شریعت کے جو احکامات ہیں وہ منضبط ہیں۔ منضبط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے احکام ہر عام اور خاص کے لیے واضح ہیں، اور ایسا کوئی حکم نہیں ہے جس کو بعض لوگ جان سکیں بعض لوگ نہ جان سکیں۔ تو اگر ہم اسے میدان عرفات سے جوڑیں گے تو دنیا کے بہت سارے حصوں کے لوگ وہ تاریخ اور وہ دن نہیں جان پائیں گے۔ تو لہذا صحیح بات یہ ہے کہ یوم عرفہ کے روزے کا تعلق 9 ذی الحجہ سے ہے، نہ کہ میدان عرفات سے ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں، خاص طور سے جو اردو داں طبقہ ہے، اردو داں طبقے کی پریشانی یہ ہے کہ شریعت کو ٹرانسلیشن سے سمجھنا چاہتا ہے۔ شریعت ٹرانسلیشن سے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ بہت سارے سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جو ترجمہ کر کے آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو عربی زبان جاننا ہوگا، عربی اسلوب جاننا ہوگا۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہر زبان کی اپنی نزاکت ہوتی ہے، ہر زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، اسی طرح سے عربی زبان کا بھی ہے۔ اس دن کا نام یوم عرفہ کیوں رکھا گیا؟ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اس میں عرفہ لگا ہوا ہے، اس کا مطلب اس کا تعلق میدان عرفات سے ہے۔ یہ عربوں کا اسلوب ہے کہ اگر کوئی دن بہت اہم ہوتا ہے تو اس اہمیت کے پیش نظر، اس مناسبت کے پیش نظر اس دن کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے قربانی کے دن کو عربی زبان میں یوم النحر کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ قربانی کا دن کہتے ہیں، وہ یوم النحر کہتے ہیں کیونکہ اس دن قربانی ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی سے پوچھیں گے کہ آج کیا ہے، وہ بولے گا آج یوم النحر ہے، وہ یہ نہیں بولے گا آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے۔ اگر 9 ذی الحجہ کو کسی سے پوچھیں گے آج کیا تاریخ ہے، بولے گا آج یوم عرفہ ہے۔ گویا کہ اس دن کا نام وہ اس کی مناسبت سے رکھ دیا گیا ہے۔ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ قربانی یوم النحر کو کرنی ہے تو یوم النحر مکہ کے اندر تو 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، تو کیا مکہ کے اعتبار سے ہم یہاں پر اپنا یوم النحر منائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ جو نام رکھا گیا ہے اس دن کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے اس عشرے کی خاص بات یہ ہے کہ اسی عشرے کے اندر قربانی ہے، یوم النحر، جیسا کہ ابھی میں نے کہا، اسی عشرے کے اندر قربانی کی سنت ادا کی جاتی ہے۔ اور قربانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق دم۔ قربانی کے دن انسان کوئی ایسا عمل نہیں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی سے زیادہ محبوب ہو۔ گویا کہ قربانی والے دن سب سے محبوب عمل، سب سے افضل عمل ہے قربانی کرنا۔ تو قربانی کی سنت بھی اسی عشرے کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ سامعین کرام، اسی مناسبت سے قربانی کے بعض اہم مسائل کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس مختصر سے خطبے میں تمام مسائل پر
بات نہیں کی جا سکتی، لیکن کچھ ضروری مسائل جن کا جاننا ہر عام اور خاص کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ قربانی کس جانور کی جائے گی۔ قربانی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ قربانی یہ بہیمۃ الانعام کی ہوگی، اور بہیمۃ الانعام کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کر دیا ہے۔ بہیمۃ الانعام میں 4 طرح کے جانور آتے ہیں، ایک بکرا، اس کے ساتھ مؤنث بکری، اور دوسرا بھیڑ، اس کے ساتھ جو اس کی مادہ ہے یعنی بھیڑ اور بھیڑی، اور چوتھا ہے گائے اور بیل، پانچواں ہے اونٹ اور اونٹنی۔ یہ کل ملا کر کے 8 جانور ہوتے ہیں، انہی پر بہیمۃ الانعام کا اطلاق ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ ان 8 جانوروں کے علاوہ کسی بھی جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی جانور داخل نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ جو جانور ہے اس جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے، کس عمر کے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ یہ مسئلہ بھی ہمارے ہندوستان کے اندر مختلف ہی بنا دیا گیا ہے، اختلاف اس میں بے شک ہے، لیکن اختلاف کی صورت میں ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی شریعت کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھیں، قرآن کی آیتوں کو دیکھیں، سلف صالحین نے اس سے کیا سمجھا ہے اس کو دیکھیں، اور اس کی روشنی میں ہم کسی راجح قول کو اختیار کریں۔ راجح قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا دانتا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تذبحوا الا مسنا الا ان یعثر علیکم فتذبحوا الجذع من الضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی مسنہ کی کرو، قربانی مسنہ کی کرو، اگر مسنہ نہیں ملتا ہے تو بھیڑ اگر تمہارے پاس ہے تو بھیڑ اگر 6 مہینے کا ہو جائے تو اس کو قربانی میں ذبح کر سکتے ہو۔ بھیڑ کے بارے میں صرف ہے کہ 6 مہینے کا بھیڑ ہو جائے تو اسے ذبح کر سکتے ہو، اس کو جزا کہا جاتا ہے۔ لیکن بھیڑ کے علاوہ جو دیگر جانور ہیں ان میں دانتا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنہ کہا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ثنی کا لفظ استعمال ہوا ہے، ثنی، گویا کہ ہمارے پاس 2 طرح کے الفاظ ہیں، ایک ہے مسنہ، دوسرا ہے ثنی۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ مسنہ یا ثنی کو ہماری شریعت میں کیا ڈیفائن کیا گیا ہے قرآن و حدیث کے اندر؟ قرآن و حدیث کے اندر اس کو کہیں پر بھی ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے۔ اور ایک اصول ہے کہ شریعت کے اندر اگر کوئی اصطلاح آئے اور اس کا ڈیفینیشن ہمیں قرآن و حدیث کے اندر نہ ملے تو ایسی صورت میں ہم اہل لغت کو دیکھیں گے، کیونکہ قرآن اور حدیث یہ عربی زبان میں ہے، عرب لوگ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں بہتر، تو عربوں نے مسنہ اور ثنی کا کیا مفہوم سمجھا ہے۔ آپ تمام اہل لغت کو دیکھ لیجئے، تمام اہل لغت نے مسنہ کو ڈیفائن کیا ہے الثنی سے، اور الثنی کا ڈیفینیشن ان کے یہاں یہ ہے کہ ایسا جانور جس کا ثنیہ گر گیا ہو، ثنیہ یہ آگے والے دانت کو کہتے ہیں، جس کے آگے کے 2 دانت گر گئے ہوں اس کو ثنی کہا جاتا ہے، اور آگے کے 2 دانت اس وقت گرتے ہیں جب نیچے سے نیا دانت نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثنی جانور یا مسنہ جانور وہ ہے جس کے آگے کے 2 نئے دانت آ گئے ہوں پرانے دانت گر کر کے۔ بعض اہل لغت نے بعد میں یہ چیز بھی ذکر کیا کہ عام طور سے جانور مسنہ یا ثنی اس وقت ہوتا، بکری مسنہ یا ثنی اس وقت ہوتی ہے جب اس کی عمر 1 سال کی ہو جاتی ہے۔ گویا کہ 1 سال کا ہونا یہ عمومی ہے، عام طور سے یہ 1 سال میں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر 1 سال کا ہو گیا اور دانت نہیں گرا اس کے بعد آپ قربانی کر سکتے، نہیں، دانت اس عمر میں دانت کا گرنا یہ عموماً ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت کے اندر ایک اصول ہے کہ اذا علق الحکم بوصف یوجد ذلک الحکم اذا وجد الوصف۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر شریعت کے کسی حکم کو کسی وصف سے معلق کیا جائے تو جب وہ وصف پایا جائے گا تب حکم بھی پایا جائے گا۔ یہاں پر قربانی کے جانور کو دانتا ہونے کے وصف سے ذکر کیا گیا ہے۔ اب جب وہ دانت گر جائے گا، نیا دانت آ جائے گا، چاہے وہ 1 سال پہلے ہو یا 1 سال
سال کے بعد ہو اس وقت تک اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے قربانی کے جانور کے سلسلے میں ایک مسئلہ اور بہت زیادہ اضطراب کا باعث بنا رہتا ہے کہ جانور کے اندر کچھ ایسے عیوب ہیں کہ اگر وہ عیب پائے جائیں تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان عیوب سے بچنا چاہیے۔ وہ کون سے عیوب ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ یہی سوال صحابہ کرام نے پوچھا، کہا کہ ما یتقی فی الاضاحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی کے اندر ہم کن چیزوں سے بچیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تجزئ فی اربع لا تجزئ فی الاضحیہ، 4 طرح کے جانور ایسے ہیں جو قربانی میں کافی نہیں ہیں۔ کون کون سے؟ العوراء البین عورها، ایسا جانور جو کانا ہو، جس کی ایک آنکھ نہ ہو، لیکن کانا کیسا کانا؟ ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، اگر ظاہر نہ ہو رہا ہو تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ المریضہ البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، کیونکہ شاید آپ کو کوئی ایسا جانور نہ ملے جس میں تھوڑی موڑی بیماری نہ ہو۔ کسی کی ناک بہ رہی ہے، کسی کو بخار ہے ہلکا پھلکا، تو اگر تھوڑی موڑی اس کے اندر پریشانی ہے جو کہ ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو وہ بیماری مانے نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، ایسی بیماری جو ظاہر ہو۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا الارجاء البین ارجها، ایسا لگڑا جانور جس کی لگڑاہٹ ظاہر ہو، دیکھنے سے پتہ چل رہا ہو کہ لگڑا رہا ہے، یا اتنا لگڑا رہا ہو کہ اپنے ساتھی جانوروں کے ساتھ وہ چل نہ سکتا ہو، تو بہرحال اس کا لگڑا پن یہ ظاہر ہونا چاہیے، تب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ چوتھا ہے الکبیرہ التی لا تلقی، مختلف الفاظ ہیں حدیث کے، ایسا جانور جس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ بعض دوسری روایتوں میں الحزیلہ کا ذکر ہے، یعنی کمزور جانور، بہرحال ایسا کمزور جانور جس کے اندر دم نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ 4 عیوب ہیں جن کے پائے جانے پر جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی، وہ قربانی کافی نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی ایسا عیب ہے جو ان 4 عیوب کے مساوی ہے تب اس کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہماری شریعت کا قاعدہ ہے کہ الشریعۃ لا تفرق بین المتماثلات، کہ ہماری شریعت 2 مساوی چیزوں کے درمیان تفریق نہیں کرتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا عیب ہے جو اس کی ان عیوب کے مساوی ہے، برابر ہے، تو اس کی قربانی بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسا عیب ہے جو ان 4 عیوب سے بڑا ہے، جیسے ہم نے کہا کانے کی قربانی نہیں کر سکتے، اب اگر کوئی جانور ایسا جو اندھا ہے، دونوں آنکھیں نہیں ہیں، تو اس کی قربانی بدرجہ اولا نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا لگڑے کی قربانی نہیں کر سکتے، اس کا مطلب کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، 2 ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، 1 ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اگر یہ 4 عیوب ہوں، یا ان کے مساوی عیب ہو یا ان سے بڑا عیب ہو، تو اس کی قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ جتنے بھی عیوب پائے جا سکتے ہیں جانور میں، کسی کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا کان تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے، اور بھی کوئی پریشانی ہلکی پھلکی ہے، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ جانور جس قدر اکمل ہوگا، اس کی خلقت جس قدر مکمل ہوگی، جس قدر وہ تندرست اور توانا ہوگا، جس قدر وہ خوبصورت ہوگا، اس کی قربانی اتنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن کسی سینگ ٹوٹے جانور کے بارے میں کوئی کہے کہ سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، قطعاً غلط ہے۔ کسی کا کان تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے، کوئی کہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، قطعاً غلط ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ مکمل ہے تو یہ افضل ہے، لیکن اس کی قربانی نہیں ہوگی، ایسا کہنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ 4 عیوب بیان کیے ہیں، یہ بطور حصر ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عیوب ہیں قربانی ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہے چھوٹا موٹا، تو بعض علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے، لیکن مکروہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے چوتھا مسئلہ ہے کہ قربانی کا وقت کب ہے۔ اس مسئلے میں بھی کئی دفعہ یہاں تک کہ اپنے بعض اہل حدیثوں میں اختلاف ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے واضح طور سے بیان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہے کہ قربانی 10 تاریخ کو، 11 کو، 12 کو، 13 تاریخ کے مغرب تک قربانی آپ
آپ کر سکتے ہیں۔ 10 تاریخ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور یہ جو 3 باقی ایام ہیں انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ سبحانہ و تعالی، یہ جو ایام تشریق ہیں یہ کھانے پینے کے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ایام ہیں۔ تو ایام تشریق کی مماثلت یہ یوم النحر سے ہے، لہٰذا تمام ایام تشریق کے اندر قربانی کرنا یہ جائز ہے۔ قربانی کی ابتدا ہوگی نماز ختم ہونے کے بعد، یہاں تک کہ اگر خطبہ ختم نہیں ہوا ہے تب بھی کوئی قربانی اگر کر دیا تو قربانی ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ خطبہ ختم ہو جائے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا کہ اگر امام بھی قربانی کر لے اس کے بعد کرے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن کم سے کم نماز ختم ہونی چاہیے۔ جب آپ نماز پڑھ لیں اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، اور اس کا آخری وقت ہے 13 تاریخ کا مغرب، جب مغرب کا وقت ہو جائے قربانی کا وقت ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح قربانی آپ رات میں کریں یا دن میں کریں، جب بھی کریں قربانی کے لیے ایسی کوئی تحدید نہیں ہے کہ آپ دن میں کر سکتے ہیں رات میں نہیں کر سکتے، دن رات آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ ایک 5واں مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ قربانی کے اندر شرکت، قربانی کے اندر کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ مختصر انداز میں اس کو یوں سمجھیں کہ اگر بڑا جانور ہے تو اس کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر چھوٹا جانور ہے بکرا یا بھیڑ تو وہ ایک آدمی اس کو قربان کر سکتا ہے۔ لیکن شراکت داری 2 طرح کی ہوتی ہے، شراکت داری قربانی کے اندر 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک شراکت داری ہوتی ہے ملکیت میں شراکت داری، اور ایک شراکت داری ہوتی ہے اجر و ثواب کے اندر شراکت داری۔ ملکیت میں شراکت داری کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک بکرا لائے، اس کے مالک صرف آپ ہیں، اس کا مالک 2 لوگ نہیں ہو سکتے، وہ صرف ایک آدمی اس کا مالک ہو سکتا ہے اور ایک آدمی اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ بڑا جانور لائے اس کے اندر 7 لوگ اس کے مالک ہو سکتے ہیں، 7 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے کا ایک آدمی مالک ہو سکتا ہے۔ تو بکری چھوٹے جانور کے اندر شراکت فی الملک جائز نہیں ہے، بڑے جانور کے اندر 7 لوگوں کی شراکت داری ملکیت کے اندر جائز ہے۔ تو یہ ملکیت کے اندر شراکت داری ہوئی۔ دوسری شراکت داری ہوتی ہے اجر و ثواب کے اندر شراکت داری۔ اجر و ثواب میں شراکت داری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا مالک تو کوئی ایک ہے، لیکن اجر و ثواب کے اندر دوسروں کو بھی شریک کر رہا ہے۔ جیسے کوئی آدمی ایک بکرا قربانی کر رہا ہے، قربانی کرنے والا ایک آدمی ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کو، بچوں کو، تمام گھر والوں کو اجر و ثواب کے اندر شریک کرے۔ اب قربانی کرنے والا ہوا ایک، اور ثواب کے اندر شریک ہوئے سارے لوگ۔ یہ غلطی میں نے اپنے یہاں عام دیکھی ہے، بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، اس سال فلاں کے نام سے قربانی ہوگی گھر میں، اگلے سال بیوی کے نام سے، اس کے اگلے سال فلاں بچی کے نام سے، الگ الگ لوگوں کے نام سے قربانی کرتے ہیں۔ یہ شریعت کے احکام سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ چیز ہے۔ قربانی کرنے والا ایک ہوتا ہے، جو گھر کا گارجین ہے، جو مالک ہے، جو قربانی لا رہا ہے، وہ قربانی کرے اور اس کے اندر تمام لوگوں کو شریک کرے۔ اگر آپ کسی ایک آدمی کو خاص کر دیتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب صرف اسی کو ملے گا، سارے لوگ محروم رہ جائیں گے۔ لیکن قربانی آپ کر رہے ہیں اور تمام گھر والوں کو شریک کر رہے ہیں تو اجر و ثواب میں سارے لوگ شریک ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال الگ الگ لوگوں کی جانب سے قربانی کریں، وہ ثواب کے اندر شریک ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ یہ فلاں بیٹی کے نام سے، فلاں بیٹے کے نام سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی اس کی صحیح ہے، لیکن اس کے اجر و ثواب سے دوسرے لوگ محروم رہ جائیں گے، لہٰذا اپنے پورے گھر والوں کے اندر کو قربانی کے اندر شریک کریں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان سے پوچھا گیا کہ قربانی کیسے ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ انہوں نے کہا کہ ہر آدمی ایک جانور ایک بکری قربان کرتا تھا، اور اس بکری کو اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے قربان کرتا تھا۔ تو لہٰذا جو گھر کا مالک ہے، جو گارجین ہے، جو قربانی لا رہا ہے، قربانی اس کی ہے، اجر و ثواب کے اندر سارے لوگ شریک ہیں۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ جو پورا عشرہ ہے، ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے قربانی کرنے تک، اس کے اوپر ایک پابندی عائد ہوتی ہے، اور وہ پابندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر ہے جو کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخلت العشر
وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا. جب پہلا عشرہ داخل ہو جائے، کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے. دوسری روایت کے اندر ہے کہ اپنا چمڑا نہ کاٹے، یعنی جسم کے کا کوئی بھی حصہ وہ نہیں کاٹ سکتا، پورے عشرہ. یہاں پر سمجھنے کی بات جو یہ ہے، جو کہ بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ حکم کس کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آپ غور کیجئے. وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، یہ حکم اس آدمی کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی جس کو عربی میں مضحی کہتے ہیں، جو قربانی کرنے والا ہے. یہ حکم اس کے لیے ہے. اگر اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو قربانی کے اجر و ثواب میں شریک کر رہا ہے تو اس کے گھر والے یہ مضحی نہیں ہیں، قربانی کرنے والے نہیں ہیں. اس کے گھر والوں کو عربی میں مضحی عنہ کہا جائے گا، یعنی ان کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے، ان کو اجر و ثواب میں شریک کیا جا رہا ہے. لہٰذا یہ حکم قربانی کرنے والے کے ساتھ ہے، گھر کے دیگر افراد اس میں شامل نہیں ہیں. ناخن کاٹنا، بال کاٹنا آپ کی مرضی ہے، آپ چاہو تو کاٹو، چاہو تو نہ کاٹو. لیکن اگر یہ سوچ کر کے آپ نہیں کاٹتے ہو کہ یہ شریعت کا حکم ہے، ایسی صورت میں آپ بدعت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. آپ کو نہیں کاٹنا، آپ مت کاٹیے، لیکن آپ یہ مت سمجھیے کہ میں شریعت کے ایک حکم پر عمل کر رہا ہوں. لہذا ناخن اور بال کا نہ کاٹنا یہ مضحی کے لیے ہے، اور یہ مسئلہ علماء کے ہاں معروف ہے. لیکن کئی دفعہ ہمارے یہاں پریشانی یہ ہے کہ جو بات ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، اب اگر اس کو حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے تو سوال یہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ بھائی پہلے لوگوں نے کیوں نہیں بتایا. بھائی نہ معلوم ہونا یہ کوئی عجیب بات تو نہیں ہے، ابھی تک وہ حکم نہیں معلوم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث، صحیح حدیث نہیں ہے جس میں تمام لوگوں کو بال اور ناخن کاٹنے سے منع کیا گیا ہو. یہ حکم صرف قربانی کرنے والے کے لیے ہے. ایک آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں بنیادی طور سے. تب ہماری اس عبادت کا کوئی فائدہ ہوگا، وہ ہماری عبادت قبول ہوگی، اس کا اجر و ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا. اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی گئی تو ہماری اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ہماری وہ عبادت ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی. پہلی شرط یہ ہے کہ اس عبادت کے اندر اخلاص ہونی چاہیے. اخلاص کا مطلب ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی پانے کے لیے کر رہے ہیں. ہم کسی دنیاوی مقصد سے نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کی تعریف بٹورنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اگر کوئی دنیاوی مقصد اس کے اندر پایا گیا تو اس کو ریا کہا جاتا ہے. اور اگر ہماری قربانی کے اندر یہ جذبہ پایا گیا، کوئی دنیاوی مقصد اس کے اندر پایا گیا، تو ہماری قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ جس عبادت کے اندر ریا داخل ہوتی ہے وہ شرک بن جاتی ہے. ریا کی وجہ سے انسان شرک کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کبھی تو وہ شرک اکبر میں اور کبھی شرک اصغر میں. اگر اتفاق سے وہ شرک اکبر میں داخل ہوا تو شرک اکبر کے ذریعہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر شرک اصغر میں داخل ہوا تو اس کا وہ عمل برباد، بلکہ اس کے اوپر گناہ ملے گا. اب اگر کوئی انسان قربانی کرتا ہے گوشت کھانے کے لیے، اس کا پہلا مقصد ہے گوشت کھانا، ایسی صورت میں اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے. بھائی گوشت تو ملے گا ہی، آپ قربانی کرو گے تو گوشت کیوں نہیں ملے گا؟ لیکن قربانی کا مقصد گوشت نہیں ہے. آپ نے بار بار وہ آیت سنی ہوگی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، گوشت اور خون اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتا ہے، آپ کا تقویٰ، آپ کا اخلاص اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے. تو اگر ہمارا مقصد گوشت کھانا ہے یا اچھے اچھے بڑے بڑے تندرست جانور لا کر کے لوگوں کو یہ دکھلانا مقصود ہے کہ میں تو بہت متقی ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، میں نے اتنا تندرست، اتنا خوبصورت میں بکرا لایا، اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہے تو ہمیں آج ہی اس سے توبہ کر لینا چاہیے، ورنہ ہماری قربانی کا ایک تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ رائگاں جائے گی، اوپر ہمیں اس پر گناہ ملے گا. دوسری شرط ہے کہ ہماری عبادتوں کے اندر مطابقت پائی جانی چاہیے. مطابقت مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق ہماری عبادت ہونی چاہیے. اگر اس طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ بدعت ہے. تو
ضروری ہے تمام عبادتوں کے اندر، جس کے اندر کی قربانی بھی شامل ہے۔ اور جو مالی عبادتیں ہوتی ہیں ان میں ریاکاری داخل ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم انسانوں کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے، دکھلاوے کا شوق ہوتا ہے، اپنا ہمارے پاس مال ہے تو ہم دکھلائیں۔ بہت سارے لوگ، آپ اپنے آس پاس میں بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قربانی کرتے وقت 2 بکرا لائیں گے، 4 بکرا لائیں گے اور لوگوں کو بتاتے پھریں گے۔ سوشل میڈیا کے زمانے میں ریاکاری کا امکان اور زیادہ آ گیا ہے، بکرے کی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں۔ بھئی کیا مقصد ہے اس سے؟ اگر آپ کے اندر وہ جذبہ آیا تو آپ کے اندر ریاکاری آ گئی اور اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی جتنی توفیق دی ہے، جو ہمارے لیے میسر ہے، ہم اس کی قربانی کریں، لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی ایک بکری کرتا تھا اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، ثم صار الامر کما ترى، وہ کہتے ہیں اس کے بعد معاملہ کیا ہو گیا تم دیکھ ہی رہے ہو۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ اب لوگ کئی قربانیاں کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آپ سوچئے کہ یہ بات اس زمانے کی ہے، آج سے 1400 سال پہلے کی، اس زمانے میں حالات کیا ہوئے ہوں گے۔ تو اگر کوئی آدمی قربانی دکھاوے کے مقصد سے، لوگوں کی تعریف کے مقصد سے کر رہا ہے تو اس کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے اسے ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اس عشرے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام طرح کے نیک اعمال اس عشرے کے اندر کریں، تمام طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی معصیت سے ہم اجتناب کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قربانی کرنے کی اور ہمارے قربانی کرنے کی توفیق دے اور ہماری قربانی کو خالص لوجہ اللہ بنائے۔ اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔